الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس بات پر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار ماہ سیام عطا فرما رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کا چاند دیکھتے تو رمضان کے سلسلے میں بے چین ہوا جاتے، اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے یہ بات بتائی کہ تم پر ایسا ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمت، مغفرت اور نجات ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، بندے مومن اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس ماہ میں فرض کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض۔ تو اس اعتبار سے اس ماہ کے بارے میں اور آپ سب جانتے ہیں، یہ بہت ہی اس اعتبار سے بہت بابرکت ماہ ہے، یہ ہماری مغفرت کا سامان کرنے والا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلے نبیوں کے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو متقی بنانے کے لیے یہ روزے فرض کیے، اور یہ روزے فرض اس غرض کے لیے کیے گئے کہ ہم متقی بن جائیں، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں اگر ہم خدا کے خوف، خدا کی خشیت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے گا اور جنت جیسی چیز ہمیں عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری طرف یہ بات بھی بتائی کہ متقیوں کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں وہ جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس غرض کے لیے اللہ نے یہ ماہ سیام کے روزے فرض کیے۔ سرسری طور پر بھی ہم جائزہ لیں گے تو آخر متقی کیسے بن سکتا آدمی، اس کے اندر کیا اوصاف ہونا چاہیے؟ خدا سے خشیت بھی ہو، خدا سے محبت بھی ہو، خدا کے احکام پر اطاعت بھی ہو۔ آپ اگر ماہ سیام کا جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی بنانے کے لیے یہ روزے فرض کیا ہے۔ پہلی رات ہے، سحر کا وقت ہے، ہمیں بیدار کیا جاتا، اٹھو اور سحر کرو۔ اس وقت اگرچہ کہ ہماری ضرورت نہیں ہوا کرتی، نہ ہمیں بھوک ہوتی نہ پیاس ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب اٹھایا جاتا تو بیدار ہوتے، اور ہم سحر کر کر اس بات کا میسیج دیتے، اس بات کا اعلان کرتا ایک بندے مومن کہ اس کی جائز ضرورتیں بھی اس کی اپنی مرضی اور منشے سے کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ فوری اس کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دن تمام کا جائزہ لیجئے، پانی کی، کھانے کی، ہر چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن سب سے رکا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ 10-12 سال کے بچے کو بھی روزہ رکھائیں، وہ اتنا احتیاط کرتا ہے کہ وضو بھی کرتا ہے تو ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے، یہ جذبہ رہتا ہے۔ کس لیے؟ کہ خدا کے خوف، ہماری جائز ضرورت بھی ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو اس اعتبار سے ایک متقی بنانے کی یہ ٹریننگ ہے۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو آج کی زبان میں یہ ایمان کے چارجنگ کا مہینہ ہے۔ جس طرح آپ کے پاس موبائل ہو اور اس کی چارجنگ ویک ہو جائے تو چارجر کے ذریعے سے آپ پھر ایک بار اس بیٹری کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں، اسی طرح ایمان کی چارجنگ کا مہینہ ماہ رمضان ہے، اور وہ ماہ رمضان کے ذریعے سے ہمارا ایمان چارج ہوتا ہے، اور اس کا اثر کب تک رہنا چاہیے؟ آنے والے 330 دن تک اس کا اثر رہے، اور وہ کیا اثر ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انفرادی طور پر ایک آدمی متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ پیریڈ رکھا ہے، تو دوسری طرف پوری ملت کو بھی یہ میسیج ہے کہ یہ پوری ملت
سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اللہ کے نبی کی امت متحد ہے۔ ہمارے بارے میں یہ بات تصور کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹڈلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ارے مسلمان منتشر ہے، حقیقت میں نہیں ہے مسلمان منتشر۔ ارے جس قوم کو اس بات کی تربیت دی جاتی تو وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے اور ایک ساتھ کھانے کو چھوڑتے، اس سے زیادہ اور کیا تربیت ہو ایک ساتھ رہنے کی؟ آپ دیکھیں گے، جائزہ لیجیے، آپ مسجد میں، کسی پبلک پلیس پہ، کسی بھی مقام پر آپ جو ہے پوری افطاری کو جمع دیجیے، اور اس مجمع میں سب سے کم عمر بچہ اگر روزے دار ہے اس کو بولے کہ بیٹا تم 5-7 منٹ روزہ رکھ لو، تم 14 گھنٹے سے روزہ ہے، تو وہ مؤذن صاحب کی طرف دیکھے گا اور وہ اعلان کرے گا، وہ یہ بات بتائے گا کہ اگر مؤذن صاحب سحرن بجاتے تب افطار کروں گا۔ تو گویا جس قوم کو ایک ساتھ کھانے اور ایک ساتھ کھانا چھوڑنے کی تربیت ہو، وہ کیسے منتشر ہو سکتی؟ پھر دوسری طرف اس ماہ مبارک میں خیر، بھلائی، ہمدردی، اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح۔ دیکھیے، آپ جائزہ لیجیے، آپ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انداز سے ہماری تربیت کر رہا۔ افطار جمی ہوئی ہے، سحرن بج چکا، افطار کر رہے ہیں، اچانک کوئی روزے دار آتا تو ہر روزہ کھولنے والا، ہر آدمی اس آدمی کی طرف دیکھ کر مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ بھائی فوری کھا لو، کوئی پانی پیش کرتا، کوئی کھجور پیش کرتا۔ گویا یہ میسیج ہے امت مسلمہ کا کہ وہ اپنی ذات کے لیے جیتا نہیں، اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس بنیادوں پہ اگر زندگی گزاریں گے، روزہ رکھیں گے، تو سچویشن بالکل مختلف ہوگی۔ ہم آج اگر خدا نخواستہ یا جو کچھ دور ہے، جو کچھ حالات ہے، اس میں امت یہ میسیج دے کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ماہ سیام کا انتخاب کیوں کیا گیا، یہ بات بھی بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس ماہ میں نازل کیا، وہ قرآن مجید جو ہدایت ہے، جس کے ذریعے سے ہم جس پر عمل کریں گے تو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے کیا کچھ حقوق ہیں؟ سب سے پہلے اس کو تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کو عام کیا جائے، اور پھر اسے قائم کرنے کی جد و جہد کے قافلے میں شامل ہو جائے۔ بھائیو، اس زاویے سے اگر ہم ماہ سیام کو گزاریں گے، ایک طرف تو انفرادی طور پر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہم ہر خیر کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں آگے آگے پیش رہیں، اور دوسری طرف اس بات کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ پیغام جو قرآن مجید ہے، اس کو سے خود بھی مستفید ہوں، مسلمان بھائیوں کو بھی اس طرح متوجہ کریں، اور یہاں کی آبادی تک بھی یہ پیغام پہنچائے۔ کاش امت مسلمہ اس ملک میں حکومت تو کی ہے، یہاں کی ضرورتوں کی تکمیل تو کی ہے، آرکیوز ڈپارٹمنٹ میں بہت سی عمارتیں بنا کر ٹھہرا تو دی ہے، لیکن اگر جیسا کرنا چاہیے تھا یہ دعوتی کام اگر کرتے، ہمارے بزرگان نے دین کیا ہے، لیکن پوری امت کرتی، امت کے سربراہ کرتے، ہیلم آف دی افیئرز جن کے ہاتھ میں تھا وہ لوگ کرتے، تو آج سچویشن بالکل مختلف ہوتی۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ یہاں جاؤ یا وہاں جاؤ، بلکہ ہمارے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ آپ آبادی کو مت چھوڑو، آبادی میں رہو، آپ کی وجہ سے آبادی میں رحمت ہے۔ تو اس اعتبار سے اس اللہ کی کتاب کو ہم پہنچائیں گے تو کیا سچویشن بدلے گا؟ جو لوگ مسجد کو شہید کرنے گھر سے نکلے تھے، انہی کی نسلوں میں سے مسجد کو تعمیر کرنے والے نکلیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں 20 تا 25 کروڑ مسلمان ہیں، تو 100 کروڑ جو ہے غیر مسلم ہیں، ان تک یہ اللہ کا پیام پہنچا دے، اللہ کی کتاب کو پہنچا دے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں کے ہر باشندے تک اس کے خلق کو بھی دستک دی جائے، اس کے در پر بھی دستک دی جائے، اور بتایا جائے کہ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے۔ اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو ہم جانتے ہیں، یہ آسمان نے دیکھا اور یہ زمین نے محسوس کیا کہ پاسباں مل جائے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں میری زبان سے خیر کی اور بھلائی کی نکلی، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں شر کی رہی ہیں، اللہ مجھے بھی محفوظ فرما دے، آپ کو بھی محفوظ فرما دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔